السلام علیکم ناظرین۔ نیکی کا اثر، سبق نمبر 4۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھا تم کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ شہر کے مشہور عالم کی یہ بات سن کر نوجوان نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ عالم کی بات یہ سن کر نعمان سوچ میں پڑ گیا کہ پڑھائی بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس نے والد کے انتقال کے بعد اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ بچپن میں اس نے والدین سے دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طریقے سیکھے تھے۔ عالم کی بات سن کر نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ اس نے عالم کی بات سن کر شہر کے مدرسے میں اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے علم حاصل کرنے کی لگن بھی تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی مدرسے کے سب سے بڑے استاد کے انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا وہ جب مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو وہاں کے استاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نعمان کو وہاں کا استاد قرار دیا جاتا ہے۔ نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا۔ دنیا جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے، یعنی نام ہم نے سنا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نعمان تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کے اچھی اور سچی باتوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ شروع میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ملازم کو دکان پر لے جانے کے لیے کپڑے دیے تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے کے ایک تھان میں کچھ خرابی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے نوکر کو دکان پر لے جانے کے لیے کپڑے دیے۔ اس کپڑوں کے تھان میں ایک کپڑے میں خرابی تھی، کچھ کپڑوں میں چھید تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازم سے کہا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ یعنی اپنے نوکر سے کیا کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر کوئی یہ کپڑا خریدے تو اسے دکھا دینا اس میں چھید ہے اور کم قیمت میں اسے دے دینا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی تو امام صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ ملازم نے کہا، معاف کیجیے، یہ بات تو میں اسے بتانا بھول گیا۔ یعنی نوکر نے کہا کہ میں یہ بات اسے بتانا بھول گیا، اور زیادہ قیمت میں وہ کپڑے فروخت کر دیے۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے، انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اس دن کی ساری کمائی صدقہ کر دی، یعنی کہ خیرات کر دی۔ اس کمائی کو انہوں نے خیرات کر دی، نوکر نے نہیں کہا تو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ ان کے پاس دولت شہرت ہوتے ساتھ بھی انہوں نے دین کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا، یعنی وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ رات میں دیر تک اس کے شور کی وجہ سے امام صاحب اچھی طرح سو نہیں پاتے تھے۔ پڑوسی کی وجہ سے ان کی نیند نہیں ہوتی تھی۔ پڑوسیوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ اس طرح امام صاحب کو پریشان نہ کیا کر، مگر اس شخص نے لوگوں کی ایک نہ سنی۔ ایک رات گانے بجانے کی آواز سنائی نہ دی تو امام صاحب نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے۔
اس لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یعنی اس پڑوسی کا جو ہے تو کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے تو پولیس اسے جو ہے تو قید خانے میں لے کے جاتی ہے۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے کہا، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کروں۔ قید سے چھوٹنے کے بعد اس شخص پر امام صاحب کے نیک برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ یعنی جیل سے چھوٹنے کے بعد جو ہے تو اس کو اتنا برا لگا کہ میں ان کے ساتھ اتنا غلط کام کرتا تھا، پھر بھی جو ہے تو امام صاحب نے جو ہے تو میری مدد کی اور مجھے جو ہے تو قید خانے سے چھڑا دیا۔ اس نیک کام کے برتاؤ کی وجہ سے جو ہے تو اس شخص نے جو ہے تو پڑوسی نے جو ہے تو توبہ کر لی برے کاموں سے۔ اس طرح سے جو ہے تو جو بھی نیک کام کرے گا اس کا جو ہے تو صلہ نیک ہی ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔